ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے کہ غرور کس بات کا۔ اگر انسان کو کوئی منصب مل جاتا ہے تو اس کو غرور آ جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی بنگلہ یا بڑی گاڑی یا چہرے پہ زیادہ خوبصورتی یا بہترین زیادہ تندرستی یا بہت زیادہ باڈی میں طاقت آ جاتی ہے تو انسان کو غرور آ جاتا ہے، اور جو اس کے ساتھ میں لوگ ہوتے ہیں اور اس کو دن بھر غبارے کی طرح یوں ہوا بھرتے 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 کہ وہ غبارہ شام تک پھول جاتا ہے، اور جب وہ رات میں لیٹتا ہے تو وہ اس کے اندر وہی ایٹیٹیوڈ، وہی تھاٹس، وہی فیلنگز رہتی ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس عہدہ ہے، ہمارے پاس منصب ہے، ہمارے پاس مقام ہے۔ تو وہ رات اور دن، ڈے اور نائٹ یہ سوچ اور فکر میں رہتا ہے کہ یہ جو طاقت ہم کو ملی ہے، یہ جو پاور ہم کو ملا ہے، تو وہ اللہ کے بندوں کو ذلیل کرنے میں، رسوا کرنے میں، بے عزت کرنے میں اپنا لگا دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ جو آپ کو اللہ نے پاور دیا ہے، یہ جو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، تو اس پہ غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ انا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ کسی کو ستانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے حکمراں، بڑے بڑے امیر کبیر، بہت بڑے بڑے لینڈ لارڈ دنیا کے اندر آئے، اور جنہوں نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اللہ کے بندوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو چھوڑا نہیں۔ ان کی زندگی ان کے لیے عذاب بن گئی، اور ان کا گھر ان کے لیے جہنم کی طرح بن گیا۔ ان کی بہترین لگژری گاڑی کار ایکسیڈنٹ کے حادثے کا شکار ہو گئی۔ ان کے گھر کے بچوں نے پھانسی لگا لی، اور ان کی فیملی کے اندر ایسی پرابلمز کریٹ ہوئی، ایسے اللہ نے عذاب ان کے گھر پہ مسلط کر دیے کہ پھر دنیا کا کوئی انسان اس کا راستہ نہ نکال سکا، کیونکہ اللہ رب العزت اس انسان کو کبھی نہیں چھوڑتا جو انسان انسانیت کے خلاف ہو، جو انسان ہمدردی کے خلاف ہو، جو انسان غریبوں کی ہائے لیتا ہو، جو انسان غریبوں پہ ظلم کرتا ہو، جو انسان اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہو۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں فرماتا۔ آپ دیکھیں تاریخ اسلام، فرعون کا حشر کیا ہوا، نمرود کا حشر کیا ہوا، قارون کا انجام کیا ہوا، یزید پلید کی حالت کیسی ہوئی، اور جو بھی جنہوں نے انسانیت کے خلاف، مانوتا کے خلاف جنہوں نے مہم چلائی، اور جنہوں نے ظالمانہ اور جابرانہ طریقے سے اللہ کے بندوں کو اور بندیوں کو جنہوں نے پریشان کیا، آج ان کے گھروں میں کوئی چراغ جلانے والا نہیں۔ تو اس انتظار میں نہ رہیں، اس سوچ میں نہ رہیں کہ مرنے کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، میدان محشر میں دیکھا جائے گا۔ جو چیز اللہ نے تم کو دی ہے، عطا کی ہے، اس کا شکر بجا لاؤ، اور جو تمہارے ذہنوں میں، جو تمہارے دل اور دماغ میں جو چیز بیٹھ گئی ہے، گھمنڈ، اور جو تمہارے نزدیکی لوگوں نے تمہارے اندر غبارے میں ہوا کی طرح جس طرح سے بھر دیا اور تم پھول گئے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس غبارے کی ہوا کبھی نکلے گی نہیں، ضرور ایک دن نکلے گی، اور جب ہوا نکل جائے گی تو اس کا انجام دنیا والے جانتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ تو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ اس کی دی ہوئی امانت ہے۔ اللہ نے تم کو آنکھیں دی ہیں، اللہ نے تمہیں کان دیے ہیں، اللہ نے تمہیں زبان دی ہے،
اللہ نے تمہیں دل دیا ہے، اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے، اللہ نے تمہیں پیر دیے، اللہ نے تمہیں تھاٹس اور فیلنگز بھی عطا کیے ہیں، لیکن جو شیطانیت اور جو مغروریت والی چیزیں ہیں ان کو نکال کے ہمیشہ فیلنگز جو آئیں، تھاٹس جو آئیں، سوچ اور فکر جو آئے وہ اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لیے ہوں، تو تمہارا گھر بھی جنت بن جائے گا، تمہاری اولاد بھی تمہاری فرما بردار ہوگی، اور جو تم کو عہدہ ملا ہے اس عہدے کا تم فائدہ بھی اٹھا سکو گے، اور اللہ رب العزت نے جو تمہیں زندگی دی ہے اس زندگی میں تمہیں چین، سکون، قرار آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔